السلام علیکم دوستو۔ قدیم زمانے سے آج تک کسی اور بادشاہ کو اس قدر عالمی شہرت حاصل نہیں ہوئی جتنی سکندر اعظم کو حاصل تھی۔ وہ دنیا کے جس حصے میں بھی گیا وہاں اس نے شاندار شہروں کی بنیاد رکھی، بڑے بڑے بحری بیڑے بنوائے، تجارتی و کاروباری معاملات کی ترقی کے لیے شاہراہیں اور منڈیاں قائم کیں۔ اس نے انتہائی طاقتور اقوام کو سر جھکانے پر مجبور کیا، سفاک اور مغرور ترین حکمرانوں کے تاج و تخت خاک میں ملا دیے، ان کے میناروں، قلعوں اور محلوں کو زمیں بوس کر دیا۔ وہی سکندر جس کی مثالیں آج بھی نوجوانوں کو دی جاتی ہیں، اس کے نام پر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے اپنی قابلیت اولین عمر میں ہی ثابت کر دی تھی کہ جب وہ ایتھنز کے خلاف جنگ میں لشکر کے اولین سپاہیوں کے درمیان لڑتا ہوا پایا گیا۔ میسیڈونیا کا راجا اور اس کا باپ فلپ اپنے بیٹے کی بہادری اور اس کی عزم و حوصلے پر بہت نازا تھا، لیکن جب اس کے باپ نے سکندر کی ماں اولمپیا سے قطع تعلق کیا اور ایک نوجوان لڑکی سے شادی رچا لی تو یہی وجہ ان باپ بیٹوں کے درمیان بھی تلخی کا باعث بنی۔ کچھ ہی عرصے بعد کہ جب اس کا باپ ایک جان لیوا حملے میں مارا گیا تب میسیڈونیا کی طاقتور ترین ریاست صرف 20 سال کی عمر میں سکندر کی جھولی میں آن گری۔ سکندر نے روایتی راجا مہاراجاؤں کی طرح رقص و سرور اور شراب و کباب کی محفلیں سجانے اور آرام پسندی اختیار کرنے کی بجائے حکومت ملتے ہی میدان جنگ میں قدم رکھا، اور پھر 10 سال کے مختصر سے عرصے میں ترکی، مصر، ایران اور ہندوستان سمیت اس وقت کی تمام بڑی بڑی سلطنتیں اپنے سامنے سرنگوں کر لیں۔ لیکن دوستو، یہ دنیا اور اس کی حکومتیں نہ کسی کے ساتھ وفادار ہوئی ہیں اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ہوں گی۔ سکندر اعظم جسے کوئی مد مقابل شکست نہ دے سکا تھا، وہ بھی اپنے ان جانثاروں کے لالچ کی بھیڑ چڑھ گیا جن پر وہ اپنے سائے سے بھی زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ سکندر اپنی عمر کے شباب میں ہی تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 3 براعظموں کو فتح کرنے والا یہ نوجوان صرف 32 سال کی عمر میں بابل کے قدیم اور تاریخی محل میں انتقال کر گیا۔ سکندر کی موت کے فوراً بعد ہی اس کی بیویوں، بچوں اور اس کی ماں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ اس کی وسیع و عریض سلطنت کو اس کے جرنیلوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور بعد ازاں اس کے نام کے سوا دنیا میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ سکندر جیسے کثرتی جسم اور مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی موت اتنی جلد اور آسانی سے کیسے واقع ہوئی، اس بارے میں تاریخ اور مورخین میں بے پناہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ملتان کے راجا پورس سے جنگ کے دوران سکندر کو ایک ایسا کاری زخم لگا جو اس کی موت کا باعث بن گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ سکندر کی موت حد سے زیادہ شراب نوشی کے باعث ہوئی۔ کچھ مورخ ٹائیفائڈ تو کچھ ملیریا کو اس کی موت کا سبب قرار دیتے ہیں، جبکہ بہت سے مورخین نے سکندر اعظم کو اس کے قریبی افراد کی جانب سے زہر دینے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سکندر اعظم کی موت ایک عام موت نہیں تھی، بلکہ اپنے وقتوں کا یہ عظیم بادشاہ اپنے ہی قریبی اور با اعتماد لوگوں کی جانب سے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یونانی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ سکندر اعظم کی لاش 6 دن تک گلنا یا سڑنا شروع نہیں ہوئی تھی، اور سکندر کے اس کرشمے کو قدیم یونانیوں نے اس کے ایک دیوتا ہونے کی سند قرار دیا تھا۔ لیکن اس نئی ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سکندر در حقیقت کوئی دیوتا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی ہی فوج کے جرنیلوں کی سازشوں کا شکار ہوا جنہوں نے اسے موت سے پہلے ہی مردہ قرار دے کر زندہ درگور کر دیا۔ سکندر اپنی موت سے پہلے ایک ایسے آٹو امیون مرض کا شکار ہوا تھا جس میں انسان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی موت پر کافی عرصے سے چل رہی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ گیولن بیرے سنڈروم کا شکار ہوا تھا، جس میں انسان کے نروس سسٹم کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق سکندر کی موت نہایت عبرتناک اور بھیانک طریقے سے واقع ہوئی، کیونکہ جس وقت سکندر کو دفن کیا جا رہا تھا
اس وقت سکندر میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہ صرف دیکھ پا رہا تھا بلکہ وہ اپنے جرنیلوں کو سلطنت کے لیے جھگڑتے ہوئے سن بھی سکتا تھا۔ اس نے مصر سے آئے کاریگروں کی آمد کے بارے میں بھی سنا ہوگا اور اس کی لاش کو حنوط کرنے کے عمل کو بھی محسوس کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سکندر اعظم کو اس حالت میں پہنچانے والا اس کا کوئی قریبی ساتھی ہی تھا جس نے ایک خاص زہر کے ذریعے اس کے اعصابی نظام کو کچھ ایسا منجمد کر دیا کہ آس پاس کے لوگوں کو سکندر کی موت کا گمان ہوا۔ غالب امکان ہے کہ سکندر کو اپنے خلاف ہونے والی اس سازش کا علم ہو اور تبھی اس نے اپنی موت تک اپنے کسی جانشین کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سکندر اعظم کے مرنے کے بعد اس کے قابل اعتماد ساتھیوں نے اس کی کسی اولاد اور بیوی کو زندہ نہ چھوڑا بلکہ سکندر کی چہیتی ماں جس کی خاطر اس نے اپنے باپ سے دشمنی مول لے لی اور اپنی ولی عہدی کو داؤں پر لگایا، اسے بھی سکندر کے پایائے تخت میسیڈونیا میں قتل کر دیا گیا۔ سکندر کی وسیع و عریض سلطنت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی جو کئی سالوں تک آپس میں لڑتے مرتے رہے، اور اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی سرکردہ لوگوں نے یونان کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا اور سکندر اعظم کی عظیم الشان سلطنت صرف تاریخ کی کتابوں میں محض ایک قصے کی صورت باقی رہ گئی۔ تاریخ کی اتنی مقبول شخصیت کا ایسا عبرتناک انجام دور حاضر کے فرعونوں کو اپنے رویوں اور کرتوتوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب سکندر کی بے پناہ دولت، اس کی سلطنت اور وہ ساتھی جن کے دم پر اس نے دنیا فتح کر لی تھی اس کے ساتھ وفا نہ کر سکے تو پھر دور حاضر کے محدود وسائل پر غرور و تکبر کرنا بالکل بھی دانش مندانہ عمل نہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔